اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے میں سید اقبال مہدی اپنے چینل ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب تر ہے کے توسط سے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور آج ہم اپنے پچھلے پر جو ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا اسی کی کنٹینیوٹی میں کریں گے کہ ایران اور اسرائیل جنگ کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس جنگ کے بارے میں ائمہ معصومین کی جو احادیث جو فرامین تھے وہ ہم نے آپ کو بتائے تھے، جو مولا کائنات کا خطبہ تھا، اور آج اسی کی کنٹینیوٹی میں شروع میں آپ کو ایک چیز ذکر کر دوں کہ مولا کائنات کا ایک خطبہ ہے، خطبہ بیان۔ اس میں مولا کائنات نے آخری زمانے میں کہ جو حالات تھے اس کے بارے میں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آخر زمانے کے حادثات ایسے رونما ہوں گے کہ شہر ہمدان میں ایسے حالات اور واقعات ہوں گے، اور وہ بتایا گیا کہ جی اتنی اس طرح کی بمباری ہوگی کہ وہ شہر لرز جائے گا، یعنی کہ بمباری کا بتایا گیا جس سے شہر لرز جائے گا اور لوگ تھکان محسوس کریں گے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ پھر رے کی طرف، رے یعنی تہران کی طرف سے ایک آفت اور ایک نازل ہوگی جس میں بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے، یعنی رے کی بھی بتایا آپ نے اور ہمدان کا بھی بتایا کہ وہاں پہ لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے اس کو آپ نے آگے بتایا کہ آگاہ ہو، افسوس ہے کہ فلسطین کے لوگوں میں فتنوں اور جنگوں کی وجہ سے طاقت نہیں رہے گی۔ تو اگر آپ دیکھیں فلسطین کا کیا حال 2023 سے ہو رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی طاقت تو درکنار، ان بیچاروں کو پاس اس وقت جینے کا سامان ہی میسر نہیں، انہیں چھت ہی میسر نہیں، اور یہ مولا کائنات فرما گئے تھے اپنے خطبہ بیان میں۔ آگے فرمایا مولا نے کہ دنیا کے لوگوں پر افسوس ہے کہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے تمام ممالک میں فتنے اور جنگیں ہوں گی، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ عنقریب مغرب سے یہودی اپنی حکومت بنانے فلسطین آئیں گے اور پوچھیں گے کہاں عربی ہیں، اور لوگ کہیں گے کہ عرب کے لوگ ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ آج فلسطین کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، کہنے کو سب عرب ہیں، لیکن فلسطین کی ساری سپورٹ زبانی کلامی ہے، لیکن جو وہ کر رہا ہے صرف ایک ملک کر رہا ہے، اور وہ ملک کر رہا ہے ایران۔ اور اس ملک کی جو ملک مدد کر رہا تھا اس کے بارے میں مولا نے اپنے ہی خطبہ بیان میں یہ فرمایا تھا کہ ایک ایسی فوج ابھرے گی کہ جس کے جھنڈے پر لفظ قوت کے الفاظ درج ہوں گے، لفظ قوت یعنی قوت کے الفاظ درج ہوں گے۔ تو آج ذرا اگر آپ دیکھیے کہ یہ لفظ قوت کس ملک کے پرچم کے، ملک کے کسی بھی ادارے کے پرچم پہ لفظ قوت لکھا ہے، تو وہ آپ کو دنیا میں کوئی ملک نظر نہیں آئے گا۔ صرف ایک ہی ملک ہے ایران، کہ جس میں پاسداران انقلاب کے سپاہ کے پرچم پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، جس کا حصہ ہے وَعَدَّ لَهُم مَّا اسْتَطَاعُوا مِن قُوَّةٍ۔ مولا یہ 1400 سال پہلے فرما گئے تھے کہ وہ جو لشکر ابھرے گا اس کے پرچم کے اوپر لفظ قوہ لکھا ہوا ہوگا، یعنی کہ سورہ انفال کی یہ آیت کہ اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے فراہم کرو، یہ حکم دیا ہے اس آیت میں پروردگار عالم کہ جو طاغوت کے خلاف کھڑا ہو اس کو جتنی قوت مہیا کر سکو وہ کر لو۔ تو اب عرب اگر چاہیں تو وہ آج پاسداران انقلاب کے ایک صرف یہی آیت کافی، سامعین کرام صرف ایک یہ سورہ انفال کی آیت کافی ہے جو کہ پاسداران انقلاب کے پرچم کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جو ہمیں کہہ رہی ہے، جو بتا رہی ہے، جس کو مولا کائنات جس کی تفسیر میں یہ بتا گئے ہیں کہ آخری زمانے میں وہ لشکر جس کے اوپر قوت لکھا ہوگا اس کے ساتھ رہنا، یعنی پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جتنی قوت ہو سکے اس کو پرووائڈ کرو، لیکن انفارچونیٹلی آج وہ اکیلا لڑ رہا ہے، اور وہ اکیلا لڑ اس لیے رہا ہے
وہ اس لیے لڑ رہا ہے، آج یہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ آخر ایران ہی کیوں، ایران ہی پھر کیوں تمام جو نزلہ گر رہا ہے طاغوت کا، تمام مغربی ممالک کا، وہ کیوں؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، میں اپنی پچھلی ایک ساتھ میں اس کو بتا چکا ہوں، لیکن آج میں تھوڑا سا تفصیلاً بتاؤں گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ صرف مسلمانوں میں چھوڑ کر صرف ایک وہ اسٹیٹ کے جو کہ شیعہ اسٹیٹ ہے، جس کا یہ فتویٰ بار بار آ چکا، خمینی صاحب کے دور سے لے کے خامنہئی صاحب نے بھی فتویٰ دیا کہ ہمیں کوئی بھی ایٹم بم نہیں چاہیے، لیکن دنیا مصر ہے کہ جی یہ ایٹم بم بنا رہے ہیں، اس کے فتویٰ دے چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، قبلہ والد صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہ پورا یہ چیپٹر ہے پورا کہ اہل اسلام اور بالخصوص اہل تشیع کے خلاف دشمنان اسلام کی سازش، یہ پورا چیپٹر لکھا تھا۔ آج اس میں سے کچھ آپ کو ایکسٹریکٹ بتا دوں کہ کیا لکھا تھا۔ اس کا بیسک عنوان جو تھا، بیسیکلی جو دنیا کے سامنے جب یہ چیز آئی کہ امریکہ میں ایک چھپنے والی کتاب تھی، اے پلان ٹو ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹرائے دا تھیولوجی۔ یہ سی آئی اے کے ایک سابق چیف باب وڈورڈز نے، جو کہ دست راست تھا اور سی آئی اے کے شعبہ شیعہ سیکشن کا اہم رکن، ڈاکٹر مائیکل برانڈ کا تفصیلی انٹرویو ہے۔ یہ اس کتاب میں، یہ کتاب جو لکھی گئی یہ اس کا تفصیلی انٹرویو ہے، جس میں اس نے چشم کشا انکشافات کیے اور شیعت کے خلاف مختص ہونے والے $900 ملین جو سی آئی اے کے اہلکاروں نے خود برد کرنے کا الزام لگایا تھا کہ سی آئی اے نے کولمبیا اور افغان ڈرگ ٹریفکر سے اس مد میں بھاری رقم اینٹھی تھی۔ یاد رہے مائیکل برانڈ کو کہ جو طویل عرصے سے مذکورہ سیکشن، جو کہ شیعہ سیکشن تھا، اس میں کام کر رہا تھا، اس کے خلاف بدعنوانی کے الزامات بھی تھے اور وہ واپس لے لیے گئے، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا کام کر رہا تھا۔ اس نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے جب شاہ ایران کا ان کا پروجیکٹ تباہ ہو گیا تھا، تو اس کے بعد سب سے زیادہ جو توجہ دی گئی تھی وہ یہودیوں کی، جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا 18 سینچری میں جو انہوں نے پلان کیا تھا کہ ان کا پلان خراب ہو رہا تھا اور تشیع کے خلاف جو انہوں نے موومنٹ چلائی تھی اس کو لے کر آگے چلنا تھا۔ اور اس میں کہا کہ 1979 کے انقلاب کے بعد ان میں تیزی اس لیے آ گئی کہ ان کے پلان میں کہیں بھی نہیں تھا کہ ایران میں شیعوں کی ایک حکومت قائم ہوگی، اور وہ حکومت ایسی حکومت ہوگی کہ آقائے خمینی اپنی حکومت کو قائم کریں گے اور ایسا انقلاب ہوگا۔ وہ سمجھ رہے تھے انقلاب کبھی کنٹینیو نہیں کرتا، لیکن وہ انقلاب آج بھی کنٹینیو کر رہا ہے، اور وہ خالی انقلاب ایران کی حد تک نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہو گیا، تو اب امریکہ کے سی آئی اے کا یہ پلان تھا کہ اسلام کی بیداری، مغرب کے خلاف نفرت، خصوصاً مختلف ممالک جیسے لبنان، عراق، کویت، بحرین اور پاکستان میں شیعوں کے بڑھتے ہوئے انقلابی اثرات اور جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے 1983 میں یہ پلان ہوا، جس کی میٹنگ لندن میں ہوئی۔ برطانوی MI6 کا نمائندہ بھی شامل تھا، اس لیے کہ انہیں بہت تجربہ تھا مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کا۔ تو ان میں سب سے زیادہ مضبوط عامل شیعہ اسلام میں مذہبی سپریم اتھارٹی کے لیے سیاسی قیادت کا حصول اور 1400 سال قبل پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت تھی، جس کی عزاداری شیعہ صدیوں سے بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ شیعوں میں جو جذبہ شہادت ہے، جو کہ کربلا کی وجہ سے آیا ہے، یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ شیعہ دیگر مسلمانوں کی نسبت زیادہ متحرک اور فعال نظر آتے ہیں۔ اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ شیعہ اسلام کو سمجھنے اور پروجیکٹ کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے ایک علیحدہ مستقل شعبہ بنایا جائے گا، اور وہ شعبے کا کام کیا تھا؟ معلومات کا حصول، مکمل سروے، اعداد و شمار اکٹھے کرنا، فوری مقاصد شیعوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنا، بڑے پیمانے پہ شیعہ سنی فساد کرانا، اور طویل مدتی اور طویل مقاصد کے ان منصوبوں پر عمل درآمد کر کے شیعت کا مکمل خاتمہ۔ کیونکہ یہودیوں کی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر آخری زمانے میں کوئی جنگ کرے گا تم سے تو وہ صرف وہ قوم ہوگی کہ جو کہ رسول کے آخری بیٹے کے پیروکار ہوں گے۔ تو اب کون سی قوم ہے
جو امام زمانہ کی قوم ہے، جو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی قوم، وہ قوم یہ تشیع ہی تھی۔ یہ ایران اسی لیے کھٹک رہا ہے کہ یہ ایران امام زمانہ کے والد کی، ان کے اجداد کے پیروکار ہیں، ان کے پیروکار ہیں، اس لیے یہ کھٹک رہا ہے۔ تو وہاں پر پھر یہ طے پایا کہ جی ایک یہ ریسرچ کریٹ کی جائے گی، اور وہ ریسرچ کریٹ کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر شوم ویل کا نام ہے کہ جس نے کراچی کی، پاکستان میں ہمارے کراچی کی عزاداری پر ریسرچ کرتے ہوئے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ کراچی کی ایک شیعہ آبادی رضویہ سوسائٹی میں ایک پینگ گیسٹ کے طور پر رہا، اور ایک جاپانی نژاد عیسائی عورت نکومہ نے بلوچستان کوئٹہ میں ہزارہ قوم اور شیعت پر پی ایچ ڈی مکمل کی۔ ان دو لوگوں نے ہمارے ملک میں بیٹھ کر شیعت کے اوپر پی ایچ ڈی مکمل کی، اور انہوں نے اپنے سروے کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ دنیا کے کس کس علاقے میں کتنے شیعہ موجود ہیں، ان میں کیا کیا اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے تھوڑے تھوڑے سے جو عقائد میں فرق ہے وہ کیا ہے، شیعوں کے داخلی تضادات کو کیسے ابھارا جا سکتا ہے، اور شیعہ سنی اختلافات کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ معلومات اکٹھی ہونے کے بعد مائیکل برینٹ کہتا ہے کہ درج ذیل جو نکات سامنے آئے وہ یہ آئے کہ شیعہ مراجعین اس مذہب کی اصل قوت ہے، کہ جو ہر دور میں مذہب کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے اصولوں پر سختی سے کاربند میں رہتے ہیں۔ انہوں نے شیعت کی طویل تاریخ میں کبھی کسی غیر اسلامی حاکم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اسی وجہ سے آیت اللہ شیرازی کا ایک فتویٰ برطانیہ کی وجہ سے برطانیہ ایران میں داخل نہیں ہو سکا۔ حتی الامکان کوشش کی شیعوں کو خریدنے کی، لیکن نہیں خرید سکے۔ کچھ لوگ بگڑ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بحیثیت قوم دیکھیں تو بحیثیت قوم شیعہ بکتی نہیں، اس لیے کہ مذہب کے نام پر سب کر مرنے اور کٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے شیعوں کو کہ ہم اگر مذہب کے نام پر مر گئے، کٹ گئے، تو وہ شہادت کی موت ہے۔ تو بس یہ تمام یہ شیعت کے خلاف یہ جو پالیسی ری ویمپ کی تھی 1983 میں سی آئی اے کے اس ادارے نے، مائیکل برینٹ کے ادارے نے، اس نے یہ موٹا موٹا یہ کیا تھا کہ کسی طرح شیعوں میں اختلاف پیدا کرو، مرجعیت کے خلاف اختلاف پیدا کرو، مرجعیت کے درمیان انہوں نے پھوٹ پیدا کی۔ کیسے پیدا کی؟ کہ انہوں نے ایک اور ادارہ کریٹ کیا جہاں پر اپنی مرضی کے مرجع انہوں نے بنا کے معاشرے میں فلوٹ کیے، اور شیعوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کی پوری کوشش کی، اور وہ آج تک جاری ہے، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کس طرح انہوں نے شیعوں کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ کبھی اگر آپ 1970s ہی کی بات کر لیں، میں اپنے زمانے کی اپنی آنکھوں دیکھی اگر بات کر لوں، آپ بھی جو میری عمر کے لوگ ہیں، نوجوان نسل ہے، وہ اس کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ کبھی شیعوں میں شہادت ثلاثہ کا فتنہ ڈالا جاتا ہے، کبھی شیعوں میں اذان کا فتنہ ڈالا جاتا ہے، کبھی شیعہ میں عزاداری کو اور عبادات کو سامنے لا کر فتنہ ڈالا جاتا ہے، کبھی شیعوں کے درمیان میں علماء، خطبہ اور ذاکرین کا فتنہ ڈالا جاتا ہے۔ یعنی اپنی مرضی کے لوگوں کو پلانٹ کیا جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی کم از کم پاکستان اور اردو بولنے والے لوگوں میں آج یہ فتنہ اپنے پیک پر پہنچ گیا۔ آج امام زمانہ کا نام لینے والے چند لوگ رہ گئے ہیں۔ آج اگر آپ پڑھنے والے جو ممبر پر پڑھ رہے ہیں، میں کیا کہوں، ان کو عالم کیا کہوں، کہ اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ سرکار آپ امام زمانہ پر اشرا پڑھیں، آپ امام زمانہ پر اس سال پڑھیں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی سنے گا کون؟ اس لیے کہ امام زمانہ پر پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے، اور ہم سب امام سے اتنے دور ہیں کہ امام پر پڑھنے کا، کردار سازی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا جو گریبان ہے وہی آلودہ ہے۔ تو جو ممبر پر آج قابض ہیں، انفارچونیٹلی آج جو قابض لوگ ہیں وہ اس مائیکل برینٹ کی وجہ سے ہیں، اس لیے کہ مائیکل برینٹ نے اپنی تجاویز میں یہ دیا تھا کہ ان کا ممبر ان سے چھین لو۔
इनके मिंबर पे अपने लोगों को बिठा दो। आज हमारा मिंबर पढ़ने, मेजॉरिटी पढ़ने वाले, सब नहीं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं लोग, जिहाद कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी पढ़ने वाले ये देखता है कि मैं वो मजलिस पढ़ूं जिससे मुझे अगली मजलिस मिल जाएगी, मैं लोगों को इतनी वाह वाह करवाऊं कि अगले अशरा मुझे मिल जाए और मेरा जो रेट है वो बढ़ जाए। तो जब इस लेवल के ऊपर इस माइकल ब्रांड के प्लान की वजह से, इसलिए कि उन्होंने शियों में से ढूंढ ढूंढ के लोग, मैं लाहौर में रहता हूं, मैं अपनी उम्र के लोगों से कहता हूं कि थोड़ा सा अगर बैक पे चले जाएं, लेट 70s में अगर अपनी सोचों को ले जाएं, तो देखें लाहौर शहर में क्या चीज प्लांट हुई थी, कौन से लोगों को लाहौर में लाकर बिठाया गया था मिंबर पर पढ़ने के लिए, कि जिन्होंने पहला फितना छोड़ा था। वरना लाहौर पाकिस्तान में मौलाना बशीर अंसारी साहब, मौलाना कायम अली फानी साहब, मौलाना जाफर जैदी साहब, मैं अपने दौर की बात कर रहा हूं, पुराना तो मुझे हैं ही, अजहर हसन जैदी साहब, इस पाए के, हाफिज किफायत हुसैन साहब, इस पाए के लोग मेंबर पर थे। लेकिन जिस पीरियड की मैं आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाकर देखें, नाम लेना मुनासिब नहीं, सबको याद है कि किन लोगों को दूसरे शहरों से लाकर मेंबरों पर बिठाया गया था, और फिर उन लोगों का कुछ अरसे बाद बाइकाट हुआ था। इसी कृष्ण नगर में बाइकाट हुआ था लाहौर के। तो ये प्लांट उन्होंने ऐसे जाकिरों को वजूद में लाना कि जिनकी सरपरस्ती, और उनकी सरपरस्ती करना जिनके शिया अकायद से कोई मारफत नहीं रखते थे, जो अपने इमाम की कोई मारफत नहीं रखते थे, ऐसे शिया अफराद तलाश किए, उनकी माली मदद की कि जो तहरीर के जरिए शिया अकायद और मराकज़ पर ज़रब लगाएं, शिया बुनियादों को मुनहदम करते हुए इसे शिया मराजईन के इख्तरा करार दें। ये आज हुआ, आज अपनी पीक पर हुआ। मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत क्रिटिसिज्म भी होगा, होता रहे, ये तारीख है। इसी पाकिस्तान में दो लोगों ने, नाम जो मैंने आपको बताए हैं, पीएचडी कर कर उन्होंने ये प्लान पूरा माइकल ब्रांड को दिया था। उन्हीं की किताब में लिखा है, मेरी आपकी किताब में नहीं लिखा। दोबारा किताब का नाम ले देता हूं, ए प्लान टू डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय द थियोलॉजी, उसमें सब लिखा है। ये मैं अपने पास से नहीं पढ़ रहा। आज़ादारी में ऐसी रसूमात का इजाफा करना, मौजूदा रस्मों को तहफ़्फ़ुज़ देना जो खुद शिया कायद के खिलाफ हो, ये प्लान है शियों के खिलाफ। और शिया हुकूमत कौन है? सिर्फ एक ईरान जो लड़ रही है। लाख हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम पर, उनके जो भी चीजें हैं, लेकिन इस वक्त अगर कोई ताकत तागूत के खिलाफ खड़ी है, वो शिया है। और तागूत जानता है कि ये शिया ही है कि जो खड़ा हो सकता है और खड़ा होगा, इसलिए कि इमाम ज़माना के साथ हर तरह का हर इंसान होगा, इसलिए कि वो इन तमाम मखलूकात के इमाम है, सिर्फ शियों के इमाम नहीं। लेकिन क्लेम हम करते हैं कि इमाम हमारे ही इमाम है। तो आज इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि ये चीज जो इस थियोलॉजी को, जो शिया थियोलॉजी को हिट कर रही है, इसको हमने दूर करना है, इसको डिफेंड करना है कि जी ये हमारे अंदर इख्तलाफ ना हो, जिसकी भरपूर कोशिश एक मरतबा फिर हो चुकी। कुछ अच्छे पढ़े लिखे उलमा इसके ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं कि शिया सुन्नी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, और हकीकतन कोई इख्तलाफ नहीं, सब एक हैं, हम सब एक हैं, इस तागूत के खिलाफ हम सब एक हैं। तो यही वक्त है, और अल्लाह की तरफ से इस मुश्किल जमाने में मुहर्रम बहुत करीब है, मुहर्रम आया ही खड़ा है। तो क्यों ना हम इस मौके से फायदा उठाते हुए अपने मिंबरों को सिर्फ और सिर्फ इमाम के लिए मुख्तस करें, इमाम ज़माना के लिए मुख्तस करें, और इस साल हम सिर्फ किरदार साजी की तरफ तवज्जो दें, ताकि तागूत को एक मैसेज जाए कि हाँ ये वही है जिस पे तुमने काम किया था, ये वही कौम है। ये कौम आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मीरास पर चलती हुई कुर्बानी देने को भी तैयार है और एका करने को भी तैयार है। ये किसी भी गलत चीज को, गलत मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करती ये कौम, और ये ईरान इस वक्त प्रैक्टिकली दिखा रहा है।
تو دعا ہے کہ پروردگار وہ تمام لوگ جو کہ اس طاغوت کے خلاف کھڑے ہیں ان کے استقامت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور خصوصاً ہم پاکستان میں رہنے والے اور تمام عالم اسلام میں اہل تشیع کو پروردگار اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جو ہم تھوڑی دیر کے لیے پیچھے بھول چکے ہیں کچھ دوسرے لوگوں کی وجہ سے، جنہوں نے طاغوت نے جنہیں انجیکٹ کیا تھا، ان کو ہم اپنے میں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔